ہوتی ہے. ویسے ہی ایسی بیماری کے علاج سے بحالی کی کامیابی کی بھی ایک سائنس ہے جو آج ہم جانیں گے. مگر اس سے پہلے ایک نیوز ہے جو کہ کافی بری نیوز ہے. آپ لوگوں نے بھی شاید وہ کل سنی ہو. کل ایک واقعہ ہوا لاہور میں اور ایک شخص نے کوئی 5 لوگوں کو اپنے گھر کے 5 لوگوں کو مار دیا اور 2 لوگ ابھی بہت بری کنڈیشن میں ہیں. اور میں آج صبح BBC کی جو آرٹیکل ہوتے ہیں اس میں وہ پڑھ رہا تھا ان ڈیٹیل. وہ جو واقعہ تھا وہ کچھ ایسے تھا کہ ایک نوجوان نے صبح اپنے گھر میں فائرنگ کی اور فائرنگ سے اپنے باپ کو مارا, اپنی والدہ کو مارا, اپنے بھانجے کو مارا اور اس کے بعد وہ اور ایک بہن کو. اس کے بعد وہ جب گھر سے باہر نکلے ان کو مار کے تو بہن ساتھ ہی یعنی ایک اور گھر سے اسی گلی میں آ رہی تھی اور جب گولیوں کی آواز ان کو بہن نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے, تو اس بہن کو بھی مار دیا. یہ کی عمر 35 سال کی جو بیوہ تھی یا ڈیورس تھی, کچھ ایسا نہیں سین تھا. اس کے بعد وہ اپنے سسرال گئے اور جب وہ اپنے سسرال گئے تو وہاں جا کے انہوں نے اپنے سسر کو مارا, ساس کو مارا اور ساس کی بہن کو بھی مارا. ساس اور سسر بچ کے یعنی گولیاں تو لگی, ابھی وہ ہاسپٹل میں ہیں اور کافی بری حالت میں ہیں. اور یہ جو سارا واقعہ ہوا اس سب کے پیچھے جو چیز رپورٹ میں آئی ہے وہ ڈرگ ہے آئس. یہ آئی اور وہ جو صاحب تھے, میں پوری ڈیٹیل میں وہ رپورٹ کر رہا تھا تو اس میں کہا کہ وہ صاحب تھے وہ 6 بہنوں کے جنہوں نے مارا وہ 6 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں اور یعنی وہ والدین کے اکلوتے بیٹے تھے. والدین تو بیچارے اس دنیا سے چلے گئے اور جس ساس سسر کو مارا وہ اس کی تیسری بیوی کے ساس سسر تھے. یعنی ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی جو کہ ناکام ہو چکی تھی اور ناکامی کے پیچھے جو راز ہے وہ بھی ڈرگ ہے. اور اسی رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ماں باپ کا اتنا لاڈلا تھا, وہ ماں باپ جن کو اس نے مار دیا کہ یہ کھانے کے لیے پیسے نہیں مانگتا تھا تو ماں باپ اس کو 50,000 نکال کے دے دیتے تھے کہ جاؤ کھاؤ جو مرضی کرو. اور جو ہے کیونکہ اکلوتا تھا اور جنرلی جو اکلوتا ہوتا ہے اس کو بڑا لاڈ پیار کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے. سارے محنت کی درجیاں اڑائی جاتی ہیں اور وہ جو باپ تھا وہ کوئی گورنمنٹ جاب بھی کرتے تھے اور پراپرٹی کا کام بھی کرتے تھے اور انہوں نے کروڑوں کی جائیداد اکٹھی کی ہوئی تھی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے. اور اس رپورٹ میں ایک اور چیز تھی جس کو میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بتا رہے تھے کہ وہ اس بچے کے کچھ 100 علاج کروا چکے ہیں. 100 یہ ہمسایوں سے BBC نے رپورٹ لی کہ کیا ہے کیسے, تو ہمسایوں نے بتایا کہ ابھی 5 دن پہلے کسی جگہ سے آئے تھے اور یہ ہر مہینے کا کام تھا کہ ابا ان کو اسپتال بھیجتے تھے اور اسپتال جانے کے بعد چوتھے 5ویں دن جب ابا ملنے جاتے تھے تو ساتھ ہی لے آتے تھے, کیونکہ جب ابا ملنے جاتے تھے تو وہ رونا دھونا وعدے قسمیں میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں یہ ہے وہ کرتے تھے اور ابا اس کو ساتھ لے کر آ جاتے تھے. اور ان 100 علاجوں میں کبھی وہ جنرل اسپتال میں گئے, کبھی کسی ذہنی بیماری کے اسپتال میں گئے اور کبھی کسی نشے کے اسپتال میں بھی گئے. سو اگر نشے کی بیماری کا علاج ناکام ہوتا ہے تو اس طرح کے دھیانک نتائج ہوتے ہیں. اور بائی چانس مجھے آج ہی ایک کال بھی آئی ایک صاحب کی جو کہ بلوچستان کا کوئی ایریا تھا, مجھے ایریا میں نہیں آ رہا, کوئٹہ کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو بھائی ہے وہ بہت جو ہے خوفناک حالت میں ہے اور وہ مارنے مرنے پہ آیا ہوا ہے اور گن نکال کے گھوم رہا ہے, تو آپ کائنڈلی ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. تو میں نے کہا کہ اچھا مسئلہ کیا ہے, کہتے وہ نشہ کرتے ہیں. اور میں نے کہا کب سے نشہ کر رہے ہیں, تو ان کے جو جواب تھا وہ 10 سال سے. تو میں نے پھر آگے دکھ سے یعنی جو آپ نے کہا کہ اور کتنا آپ انتظار کریں گے کہ آپ کو جب گن نکال کے مارنے مرنے نکلا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ فوری 15 پہ کال کریں, پولیس کو بلائیں اور اس کو پہلے سب سے پہلا قدم یہ اٹھائیں اس کو پولیس کے حوالے کریں, کیونکہ اگر سیفلی یہ پولیس کے حوالے ہو جاتا ہے تو باقی کام کاج پھر بعد میں بھی ہو سکتے ہیں.
نہ کہ اس سے پہلے کوئی اور انسیڈنٹ ہو. اور یہ واقعات روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں, روز بروز واقعات بڑھ رہے ہیں, اور ان کے پیچھے ڈرگس یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتے ہیں, اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی بہت کم ہوتے ہیں, زیادہ تر ڈرگس ہی یہ واقعات ہوتے ہیں, کیونکہ آئی سی اے جو ڈرگ ہے یہ دماغ کو اتنی بری طرح سے متاثر کرتی ہے, مریض کو پیرانوائڈ کر دیتی ہے, اس کو ہیلوسینیشن ہونے لگ جاتی ہے, اس کو لگتا ہے کہ لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں, اس کو لگتا ہے کہ اس کا موبائل کسی نے ہیک کر لیا ہے, اس کو لگتا ہے کہ اس کے گھر والے اسے مارنا چاہتے ہیں یا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ یعنی کہ ڈیلوژن اس کو کہتے ہیں, خبط دماغ میں خبط کریٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے مریض کے اس طرح کے انفارچونیٹ واقعات کر دیتے ہیں. سو نشے کی بیماری کا علاج سکسیزفل ہونا بڑا ضروری ہے, اور سکسیزفل ہونے کے لیے ایک سائنس ہے جس کو فالو کرنا ضروری ہے, کیونکہ میں نے ہمارے جتنے بھی مریض صحتیاب ہوتے ہیں اور بحالی میں آتے ہیں ان کی فیملیز میں بھی اسی سائنس کو دیکھا ہے کہ وہ اس سائنس کو فالو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا پہلا صحتیاب ہو جاتا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے. اور میں نے جو فیملیز ناکام ہوتی ہیں ان میں ان کی لیکنگ بھی دیکھی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کی لیکنگ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ناکامی ہو رہی ہوتی ہے. اور لیکنگ کر کیوں رہے ہوتے ہیں؟ اگین وجہ لیکنگ کی بیماری کو بیماری کے طور پر نہ دیکھنا, یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ابھی تک ہماری سوسائٹی میں ہم اس بیماری کو بڑا سیریس نہیں لیتے ہیں, ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں, اور لوگ ہمارے پاس اپنے پیاروں کو نشہ کرنے میں نہیں لاتے. لوگ ہمارے پاس اپنے پیاروں کو جب وہ بیہیویئرلی خراب ہو جاتا ہے, جب اس کے رویے خراب ہو جاتے ہیں, یا لے مین لینگویج میں کہوں گا جب وہ ان کی گردن پہ انگوٹھا رکھتا ہے, تو وہ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں. مگر باقی بیماریوں میں تو ایسا نہیں ہوتا. باقی بیماریوں میں تو کسی کے پیٹ میں درد ہو تو ہی لے جاتے ہیں, کسی کے آج سر میں درد ہو تو کل تک کی تو بات نہیں ہوتی, آج بلڈ پریشر آئی ہو تو کل تک کی تو بات نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اس بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے معاملہ ڈیلے ہوتا ہے, اور مریض بھی ڈیلے کرنے کے بڑے ٹیکٹکس استعمال کرتا رہتا ہے. مریض جو ہے وہ بڑا اس بیماری کی وجہ سے بہت چالاک اور مکار بن جاتا ہے, اور وہ اپنی چالاکی اور مکاری کو استعمال کرتا ہے, گھر والوں کو تقسیم کرتا ہے اور ڈیلے کرتا رہتا ہے. کبھی کوئی بہانا, کبھی کوئی بہانا, کبھی کوئی بہانا, کبھی کوئی بہانا. کبھی کہتا ہے گرمیاں آئیں گی تو علاج کراؤں گا, کبھی کہتا ہے سردیاں آئیں گی تو علاج کراؤں گا, کبھی کہتا ہے عید ادھر جانے دیں تو علاج کراؤں گا, کبھی کہتا ہے بقرعید ادھر جانے دیں, پھر کہتا ہے کہ وہ فلاں ایک شادی آ رہی ہے وہ جانے دیں, پھر کہتا ہے میں آپ ہی ٹھیک ہو جاؤں گا. اور اس وشیس سائیکل میں فیملی پھنسی رہتی ہے اور ٹائم گزرتا رہتا ہے اور بیماری بڑھتی رہتی ہے, کیونکہ یہ پروگریسو ڈیزیز ہے. اور سو علاج شروع ہو گیا ہے. اس کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ ٹیکنیکس ہیں جن کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بلکہ کچھ فیملیز یہاں بیٹھی ہیں جن کے پیاروں کا علاج سکسیزفلی ہو گیا ہے, ہم ان سے بھی رائے لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ایسا کیا جو ان کے پیارے کا علاج سکسیزفلی ہو گیا اور وہ آپ خوش باش ہیں, ٹھیک ہیں, بہتر ہیں. تو اس سے ہم پہلے ویس کے مزے پوچھتے ہیں, آپ بتائیں آپ نے کیا کیا جو ماشاءاللہ وہ ویس ٹھیک ہو گیا ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے سیشن لے رہا ہے, ہم بھی مطمئن ہیں, آپ بھی مطمئن ہیں. وہ خود آتے ہیں اپنی بائک ڈرائیو کر کے, اپنی کلاس لیتے ہیں, فالو کر کے چلے جاتے ہیں. تو آپ کو کیا سمجھ آئے کہ آپ سب کو بتائیں کہ آپ کیسے کامیاب ہوئی اویس کے کیس میں کہ اویس ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ, اور اللہ کی طور پہ آپ بتائیں. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی, اس کے بعد آپ لوگوں کی مدد کی جو آپ نے کہا اسی طریقے سے ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا, جس طریقے سے آپ نے کہا میں اب تک ویسے ہی چلنے کی کوشش کر رہی ہوں. اللہ کا شکر, بعض دفعہ نہیں مانتے ہیں بات, لیکن میں جب سمجھاتی ہوں جس طریقے سے جو آپ ہمیں سمجھاتے ہیں میں وہی باتیں کرتی ہوں. اور یہ بہن بھائی نے سب نے کلاس کیے تو اس طریقے سے مجھے کافی سہولت ہے. اچھا, یہ اپنی بات میں یا میں لینگویج میں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سائنس کو فالو کیا, تو ایک فارمولا تو یہ ہے کہ سائنس کے پیچھے لگ جانا ہے, اپنی مطلب
دماغ کیا کہہ رہا ہے. جیسے کہ یہ جو جس مریض کی ایگزامپل میں نے دی، ان کی تیسری شادی یہ ہوگی اور تیسری بیوی کے ساتھ اور دوسرے کو تیسری بیوی کے والدین کو جا کے اور ان کی بہن کو بھی جا کے گولی ماری. اسی میں یہ بیوی کا بھی ذکر لکھا ہوا تھا کہ بیوی کو جب وہ گولیاں چلا رہے تھے تو بیوی بھی اسی گھر میں تھی اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھر میں کہیں چھپا لیا اور وہ چھپ گئے جس کی وجہ سے وہ بچ گئے. اور اگر شاید وہ نہ چھپتی تو وہ بھی آج اس دنیا میں نہ ہوتی. تو یہ جو نشے کی بیماری آنے کے بعد منطق ذہن میں آتی ہے نا کہ شادی کر دیں، اور وہ جو ان کی 3 شادیاں ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے والدین نے پہلی شادی کی ہوگی کہ چلو ٹھیک ہو جائے گا، وہ ناکام ہوئی، پھر انہوں نے سوچا ہوگا چلو دوسری شادی کرتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. اور بعض دفعہ مریض بھی کہہ دیتا ہے کہ میری نہ فلاں لڑکی سے شادی کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور ماں باپ لاڈ پیار اور محبت میں بچ جاتے ہیں اور شادی کر دیتے ہیں، جس سے اس بیچاری لڑکی کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے اور اس میں تو تباہ ہونا ہی ہے اگر علاج نہ ہو. سو آپ نے ایک جو پہلا ٹول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سائنس کے پیچھے لگ جانا ہے. آپ نے ٹوٹکے نہیں آزمانے، جیسے لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں شادی کر دو، پہ بھیج دو، گھر بدل دو. یہ ایک ٹوٹکا بھی ہے کہ جی گھر بدل دو، آپ لوگ گھر بدلو گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. شہر بدل دو، اگر شہر بدلو گے تو ٹھیک ہو جائے گا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو مصروف کر دیں کریں، آپ مصروف کر دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہے. تو ہم آج کی بہن سے پوچھتے ہیں، ہم آج ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئے، تو ہم آج کے ساتھ آیا کہ کوموربیڈیٹی کی. تو آپ کو کیا سمجھ آئی کہ ہم آج کیسے کیا، آپ نے کیا کیا جو ہم آج ٹھیک ہوئے؟ تو یہ بھی ایک اہم ٹول ہے کہ آپ نے بیمار محبت سے نکل کر اور سخت محبت میں آنا ہے، صحت مند محبت میں آنا ہے. سو وہ جو جن صاحب نے 5 لوگوں کو مار دیا اور 2 لوگ ابھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ والدین بھی بیمار محبت کرتے تھے کہ وہ داخل کراتے تھے کہیں، 5ویں دن 4تھے دن 10ویں دن ملنے جاتے تھے، وہ روتا دھوتا تھا، وہ اسے لے آتے تھے، اور اسی طرح سے 100 علاج گزر گئے اور نتیجہ نہیں نکلا. تو بیسیکلی جب آپ بیمار محبت کرتے ہیں تو آپ سے نہ نہیں ہوتی، کیونکہ بیمار محبت میں نہ نہیں ہوتی. چاہے مریض صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، آپ کا نہ کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ کا دل کرتا ہے بس آپ اس کے آگے پیچھے جائیں اور وہ جو مانگے اس سے بھی زیادہ اس کو دیں. جیسے میں نے بتایا کہ والد صاحب اس واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کھانے کے پیسے مانگتے تھے کہ میں نے باہر کھانا کھانا ہے، تو والد صاحب 50,000 نکال کے دے دیتے تھے کہ جاؤ کھا لو. اب آپ سوچیں کہ ایک بچے کے ہاتھ میں جب پیسہ آئے گا اور جو نشے کی بیماری میں بھی ہو تو یہ میرے خیال میں پیسہ نہیں ہوگا، کم ہوگا، جس سے وہ خود بھی اڑے گا اور دوسروں کو بھی اڑائے گا. سو آپ نے یہ بھی یہاں سیکھنا ہے، سخت محبت کرنا بھی سیکھنی ہے یہاں، جس کو ہم ٹف لو کہتے ہیں یا صحت مند محبت کہتے ہیں. اور جس کے لیے ہم یہاں بھی بات چیت اس فورم پر بھی کرتے رہتے ہیں، انڈیویجولی بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں. بٹ ٹف لو بھی ایک ٹیکنیک ہے ان مریضوں کو ٹھیک کرنے کی. جو فیملیز ٹف لو سیکھتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں وہ اپنے مریض کو ٹھیک کرنے میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جاتے ہیں. جو فیملیز ٹف لو نہیں سیکھتے، کو ڈیپینڈنسی میں ہی رہتے ہیں، سکھ لو میں ہی رہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ناکام رہتے ہیں. جو فیملیز سائنس کے نیچے نہیں آتے، سائنس کو چھوڑ کے اور گھریلو ٹوٹکے جو یہاں آنے سے پہلے بھی آزمائے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم آخری آپشن ہے اس بیماری کے علاج کی، ہم آخری آپشن ہے. گھر والے اپنا پورا زور پہلے لگاتے ہیں، محبت سے، پیار سے، سختی سے شادی کر کے کہیں سیر و تفریح میں بھیج کے. یہ بھی ایک ٹول ہے کہ سیر و تفریح میں بھیج دیتے ہیں، مریض گھوم آئے گا یا اجتماع میں جائے گا، وہ چلا کاٹ آئے گا، کچھ دن تبلیغ پہ گزار آئے گا. وہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ جاتا ہے، وہ جا کے وہاں تبلیغ بھی کرتا ہے، چرس بھی پیتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے اور نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. سو پہلا ٹول کیا ہے کہ آپ نے سائنس کو فالو کرنا ہے. آپ کے ذہن میں جو کیوری آئے، جو ڈفیکلٹی آئے تو سائنس سے حل پوچھنا ہے. اور سائنس کون ہے؟ گوگل. آپ سب کے گھروں میں ہے گوگل.
جو مسئلہ ذہن میں آئے گوگل سے پوچھیں. ہمارا مریض بات نہیں مان رہا, گوگل سے پوچھیں کہ اگر نشے کا مریض بات نہ مانے تو کیا کرنا ہے. ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں, مگر ہمارے لیے ہو سکتا ہے آپ کو ٹائم لینا پڑے, انتظار کرنا پڑے کہ جب سیشن ہوگا تو جا کے پوچھیں گے. ضرور پوچھیں, لسٹ بنا کے لائیں, لکھ لیا کریں کہ یہ سوال ہے. پھر مریض سے ملنے کے بعد لکھ لیں, ملے ہیں اس نے کچھ طرح کے بیہیویئر شو کیے ہیں تو کیا سوال ہے. بٹ سائنس کے پیچھے لگ جائیں, اگر آپ نے مریض کو ٹھیک کرنا ہے آپ سائنس کے پیچھے لگ جائیں گے, مریض ٹھیک ہو جائے گا. اور ہم بھی جو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ذرا برابر بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی کامن سینس سے بات کریں یا ہم اپنی تجربے کو بات کریں. ہمیں بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو سیکھا سمجھا جانا ہے, جو پروفڈ میتھڈز ہیں, ہم اسی سے بات کریں. اور ٹف لفظ سیکھیں. ٹف لفظ ہم بھی سکھاتے ہیں مگر گوگل بھی موجود ہے. اور اگر گوگل آپریٹ نہیں کرنا آتا تو آج کل یوٹیوب بھی ہے, یوٹیوب پہ ہماری بھی بے تحاشا ویڈیوز ہیں. یہ جو سیشن ہوتا ہے اس کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالیں. اور ویسے بہت ساری ویڈیوز ہیں, آپ یوٹیوب پہ سرچ بار میں لکھیں ٹف لفظ, اردو میں لکھیں, انگلش میں لکھیں, تو یوٹیوب آپ کو بہت ساری ویڈیوز دے دے گا. تو ٹف لفظ سیکھیں. ٹف لفظ کیا ہے, جتنا زیادہ آپ ٹف لفظ سیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کامیاب ہوں گے. ایک مریض ہے ہمارے, میں ان کا نام بھی لیے بغیر جو ہے بتاتا ہوں. ان کو ٹھیک ہوئے تو 3 سال ہو گئے ہیں تقریباً. اور مجھے آج بھی ان کی فیملی یاد ہے کہ جب وہ سیشن کے لیے آتے تھے اور وہ مریض ہیں کہ وہ ٹھیک ہوئے, اور ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ایک دوست کا علاج کرایا, پھر اس کے بعد ایک اور دوست کا علاج کروایا اپنے پیسوں سے, ابا کے پیسوں سے نہیں, اپنے پیسوں سے, کیونکہ انہوں نے ٹھیک ہونے کے 1 سال کے بعد اپنا کام شروع کیا. سافٹ ویئر ہاؤس کو کام کاج میں اللہ نے اس کو کامیابی دی, کیونکہ یہ مریض ہوتے بڑے ماہر ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں. یہ جس بھی کام میں آپ کو بتاؤں, یہ جس کام میں ہاتھ ڈالنے کا کام ہی نہیں ہوگی اس کو, کیونکہ ان کے اندر ٹیلنٹ انٹیلیجنس کھود کے بھری ہوتی ہے. اگر یہ اپنا جو کام ہے نشے سے ہٹ کے اپنے کام میں ہاتھ ڈالیں تو یہ ہر کام میں کامیاب ہوتے ہیں. تو دوسرے کا علاج کروایا, تیسرے کا کروایا, اور انہوں نے ان کے ریفرنس سے خود 3-4 مریض ہمارے پاس آئے. 2 مریضوں کا تو انہوں نے اپنی جیب سے علاج کروایا, جو ان کے دوست تھے جو اور نہیں کر سکتے تھے, وہ خود ٹھیک ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا علاج کرواؤں گا. سو مجھے ان کی فیملی آج بھی یاد ہے کہ وہ جب سیشن میں آتے تھے, میں سیشن شروع کرتا تھا, وہ سیشن کو ریکارڈ بھی کرتے تھے اور ان کے ہاتھ میں پیڈ ہوتے تھے. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی کلاس روم میں آئے ہیں, اور ایک ایک چیز نوٹ کرتے تھے, اس کے بعد سوال کرتے تھے. پھر اگلے سیشن میں آتے تھے تو سیشن شروع ہونے سے پہلے انہوں نے وہ گھر سے بھی سوال لے کر آتے تھے. انہوں نے سب نے, اماں نے اپنی جگہ, ابا نے اپنی جگہ, بھائی نے اپنی جگہ پیڈ پہ سوال لکھے ہوتے تھے کہ یہ چیز بتائیں کیسے ہوگی یہ, یعنی کیونکہ کوسچن جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے ٹورڈ لرننگ. جب آپ سوال کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں, اور ہمیں سوال کرنا برا نہیں لگتا, ہمیں اچھا لگتا ہے. سو یہاں بھی میں عموماً کہتا ہوں سوال کریں تو ہم سوال کیا کریں. سو اس وجہ سے ان کا مریض ٹھیک ہوا, کیونکہ وہ اس بیماری کے اسٹوڈنٹ بنے ہوئے تھے, اور وہ جتنا ہم سے علم نچوڑ سکتے تھے نا, یعنی ان کے علاوہ مجھے کوئی ویسے تو اور بھی فیملی ہیں, مگر اگر سب سے زیادہ میں نمبر دوں تو میں انہیں کو سب سے زیادہ آج بھی نمبر دیتا ہوں کہ وہ ہم سے جتنا علم نچوڑ سکتے تھے نا اتنا انہوں نے علم نچوڑا. اور اسی کے برعکس میں کچھ فیملیز کو دیکھتا ہوں کہ ہم انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں سیکھ لو, وہ آتے ہیں ملنے کے لیے, کہتے ہیں ہم تو ملنے کے لیے آئے, آپ بول رہے ہیں بولتے ہیں, ہم مل کے چلے جائیں گے. اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں ملنا ملانا تو رہے گا, آخر آپ ہی کے پاس سے آیا اور آپ ہی کے پاس جائے گا, آپ ملتے رہیے گا, مگر ملنے سے زیادہ اہم ہے کہ آپ سیکھیں. ایک تو سیکھنے کے بعد آپ اس مریض کے علاج میں ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. دوسرا, اگر آپ کچھ سیکھ لیں گے تو یہ بیماری آج اتنی بری طرح سے پھیلی ہوئی ہے, کسی اور کو بھی آپ مدد دے سکیں گے, کسی اور کو بتا سکیں گے کہ یار یہ بیماری ہے, یہ عادت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کردار کی خرابی نہیں ہے, یہ بیماری ہے. جیسے ہمارے گھر میں کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو ہم علاج کراتے ہیں, تو اس بیماری میں بھی دماغ کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے, علاج کرائیں, یہ نہ کریں, شادی نہ کریں, تاکہ کسی بچی کی زندگی خراب نہ ہو اور اس کی اپنی زندگی بھی نہ خراب ہو.
اور مسئلہ ملٹیپلائی بھی نہ ہو، کیونکہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو ملٹیپلائی ہو جاتا ہے مسئلہ. تو دوسرا ٹول ہے ٹف لو سیکھیں. پہلا ٹول ہے آپ اس بیماری کے اسٹوڈنٹ پر جائیں اور زیادہ سے زیادہ اس بیماری کے بارے میں سیکھیں. فضان کی اماں سے پوچھتے ہیں، فضان ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا، تو آپ نے کیا کیا جو یہ ٹھیک ہو گئی؟ ہاں ان کا بھی مجھے یاد ہے، ویسے یہ بھی ٹیگ پہ سوال لکھ کے آتی ہیں اور سیشن سے ہٹ کے بھی ملنا چاہتی ہیں اور کہتی ہے میں نے ملنا ہے، کچھ سوال کرنے ہیں، 5 منٹ چاہیے، 2 منٹ چاہیے، اور الگ الگ سے مل کے اور پھر اس کے بعد بھی پوچھتی ہے میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی. سو یہ ایک اچھا اسپرٹ ہے، یہ ایک اچھا اسپرٹ ہے جو جس سے نظر آتا ہے اسپرٹ اور پھر جس سے کیا ہوتا ہے. چلے آپ جو سیکھے وہ جا کے دوسروں، آپ ایک ٹیچر بھی ہیں تو دوسروں کو اچھی بات ہے. اور ماجد بھی ماشاء اللہ ابھی ٹھیک ہے، مگر ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے. ماجد کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ مہینہ تو ہو گیا یہاں سے. تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اچھا ہاں یہ وہی ٹول ہے، کلاس کو فالو کرنا وہی ٹول ہے، سائنس کو فالو کرنا. کہ جب آپ سائنس کو فالو کرتے ہیں ایک چیز ہے جو مریضوں میں ہوتی ہے، تو اس سے کنیکٹ کر کے میں آپ لوگوں کو تیسرا ٹول بتاؤں گا. ان مریضوں میں ایک چیز ہے اور وہ ہے ٹیسٹر لگانا. یہ مریض ہمیں بھی ٹیسٹر لگاتے ہیں، گھر والوں کو بھی ٹیسٹر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنا کرنٹ ہے. یہ ان کے اندر شاید اس بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس بیماری سے پہلے بھی ہوتا ہے کچھ مریضوں میں، مگر ٹیسٹر یہ لگاتے ہیں، یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ میں کتنی طاقت ہے، کہاں کھڑے ہیں آپ اور آپ نے کیا کرنا ہے. تو ساری فیملیز کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ٹیسٹر لگائیں گے. مطلب انہوں نے کوئی بھی بات بنوانی ہو یا کوئی بات پوچھنی بھی ہو تو یہ اس بات کو انٹیروگیشن فارم میں نہیں کرتے، آرڈر فارم میں کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں نے اگر کسی سے کوئی اجازت لینی ہے، کوئی پوچھنا ہے، تو میں اس سے یہ اس ٹائپ پہ پوچھوں گا کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں، کیا میں یہ کر لوں. مگر یہ جو ہمارے شہنشاہ مریض ہوتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ کیا میں کر لوں یا کیا میں کر سکتا ہوں، یہ کہتے ہیں میں کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں موبائل استعمال کروں گا، میں سگریٹ پیوں گا، میں یہ کروں گا. بٹ اصل میں جو بات ہوتی ہے وہ سوالیہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ مریض کیا کہتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آگے آپ کیا جواب دیں گے. تو فیملیز کو لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے آپ کو یہ کرے گا، تو بہتر ہے کہ ہم اپنی عزت بچائیں اور ہم کہیں کہ جاؤ کرو. فیملیز کو یہ ہوتا ہے، یا کہیں ہم اس کو انکار کریں گے تو یہ بالکل ہی نہ خراب ہو جائے، باغی نہ ہو جائے. یہ ایک ہوتا ہے کہ باغی نہ ہو جائے، کہ ہم انکار کریں اور یہ باغی نہ ہو جائے. بٹ یہ کوئی باغی موگی نہیں ہوتے. آپ کا انکار سننا چاہتے ہیں، کوئی انکار سننا برا نہیں لگتا، آپ انکار کر دیں، کیونکہ اصل مقصد یہی ہوتا ہے. جب بھی یہ کہیں جو ہم نے کوئی پلان دیا ہے، کوئی لیمٹس کی ہیں، کوئی باؤنڈری کی ہیں اور یہ بات کرتے ہیں اس باؤنڈری کو وائلیٹ کرنے کی، یا کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا، جیسے میں فالو اپ پہ نہیں جاؤں گا یا میں فالو اپ پہ نہیں جا سکتا. مگر اگر فیملی آگے سے کہتی ہے کہ نہیں فالو اپ پر تو جانا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر موسٹلی آگے سے مریض کہتا ہے اچھا پھر تسی نہیں کرنا تو پھر چلو. مریض آگے سے موسٹلی یہ کہتا ہے، نہ کہ وہ آگے سے کہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. مگر اگر فیملی ہی آگے سے لیٹ جائے اور کہ ٹھیک ہے نہیں جاؤ، یا میں نے دیکھا ہے فیملی منت ترلا کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ منت ترلا کے بعد ماننے والے نہیں ہوتے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کمزور شو کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، تو پھر یہ بالکل بھی نہیں مانتے. ان کو آرڈر فارم میں کی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کرنا پڑے گا اور یہ ہم کروائیں گے آپ سے، کیونکہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. عموماً فیملی یہ کرتے ہوئے
मिस्टेक करती है कि वो थ्रेट दे देती है। थ्रेट नहीं देना चाहिए, वो थ्रेट ये दे देते हैं कि नहीं करोगे तो दाखिल करा देंगे, जो कि गलत है, जिससे मसला खराब होता है। थ्रेट नहीं देना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि भाई ये हम करवा के छोड़ेंगे, तो तुम्हें ये करना है, तो फिर आगे से मरीज करने के लिए तैयार हो जाता है एक दो दफा इनकार करने के बाद। सो इस चीज को ध्यान में रखना है कि मरीज आपको टेस्ट करेंगे, सबको टेस्ट यहाँ भी करते हैं, यहाँ से जाने के बाद भी टेस्ट करेंगे, अपना पूरा जोर लगाते हैं। यहाँ क्या करते हैं निकलने के लिए, यहाँ ये टेस्ट करते हैं मुझे ले चले, तब ये कहती है नहीं तो फिर बैठ जाते हैं। अच्छा हमें भी शुरू में करते हैं, और जब हमारी तरफ से उनको साफ चिट्टा जवाब मिल जाता है तो फिर उसके बाद वो हमसे करना छोड़ देते हैं, और हम सुबह शाम मिलते हैं, दोपहर में मिलते हैं, मगर हमसे ये नहीं कहते, क्योंकि कहते हैं बेकार लोग हैं, ये जालिम लोग हैं, इन्होंने नहीं मानना। फिर ये फैमिली से करते हैं, मगर जब फैमिली की तरफ से भी थोड़ा क्लियर जवाब चला जाए तो फिर पुलिस फैमिली से भी ये बातचीत करना छोड़ देते हैं। बट टेस्ट करते रहते हैं, किसी एक चीज़ के लिए नहीं, दूसरी चीज़ के लिए, दूसरी चीज़ के लिए नहीं, तीसरी चीज़ के लिए। तो आप लोगों ने इनके टेस्ट से गुजरना है, और कामयाबी से गुजरने के लिए इनकार करना सीखना है, डटे रहना सीखना है। जैसे टफ लव में हम आपको सिखाते हैं कि जब स्टैंड लें तो उस पर डट जाएं, फिर उस स्टैंड लेने की सूरत में या उस स्टैंड पर डट जाने की सूरत में जो बहरान पैदा होते हैं, उन बहरानों को समेटें, ना कि अपने स्टैंड को समेट लें, जो कि नशे की बीमारी के अमूमन वालिदैन, नशे के मरीज के वालिदैन ऐसा करते हैं कि जब वो स्टैंड लेते हैं और मरीज आगे से बहरान क्रिएट करता है, क्राइसिस क्रिएट करता है, तो चीज तोड़ता है, जब वो धमकी करता है मैं फिर घर छोड़ के चला जाऊंगा, ये कर दूंगा, तो घर वाले कहते हैं अच्छा फिर ठीक है ना करो, वो अपना स्टैंड ही पीछे ले लेते हैं। बट साइंस यहाँ पे कहती है कि जब आप स्टैंड लें तो उस पर डट जाएं, और जब वो उस पर डटने की वजह से वो क्राइसिस क्रिएट करता है तो उस क्राइसिस को सॉल्व करें, उस क्राइसिस का हल निकालें, ना कि स्टैंड को ही समेट लें, ना कि स्टैंड को ही आप अपने वापस ले लें। एक और टूल है जो कि बहुत मैंडेटरी टूल है नशे के मरीज के इलाज को कामयाब बनाने के लिए, और वो है रिट का सही होना, रिट का इस्टेब्लिश होना। जब तक फैमिली की रिट मरीज के ऊपर इस्टेब्लिश नहीं होगी, मरीज कामयाब नहीं होगा। मगर बीमारी के दौरान, बीमारी के फेज में होता ये है कि मरीज की फैमिली के ऊपर रिट होती है, फैमिली की मरीज के ऊपर कोई रिट नहीं होती। यानी मरीज फैमिली से अपनी बातें मनवा रहा होता है, अपनी डिमांडें पूरी करवा रहा होता है, फैमिली मरीज से कोई डिमांड नहीं पूरी करवा रहे होते। सो इसीलिए इलाज की ये रिक्वायरमेंट है कि मरीज आपकी बात माने, मरीज आपके आगे सरेंडर करे, क्योंकि वो बेचारा बीमार है और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसमें उसकी सोचने समझने की सलाहियत, उसकी फैसला करने की सलाहियत ठीक नहीं है। क्योंकि नशे की बीमारी जो हमारा ब्रेन के अंदर ऑर्गन है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसको डैमेज करती है, उसको डिस्कनेक्ट करती है, जो कि हमें फैसले करने में हेल्प करता है, जो कि हमें सही और गलत की तमीज करने में हेल्प करता है। सो अब एक वो शख्स जिसका ऑर्गन ही डिस्कनेक्ट हो गया है, उससे ये तवक्को करना कि वो सही फैसले करेगा और उसके पीछे लग जाना, उसकी मर्जी को चलाना, जिसका वो ऑर्गन ही डिफेक्टिव है, तो बड़ी गलत सी बात है। सो मरीज के ऊपर फैमिली की मर्जी चलनी चाहिए, ना कि मरीज की मर्जी फैमिली के ऊपर चले। जब तक फैमिली की मर्जी मरीज के ऊपर नहीं चलेगी, मरीज कामयाब नहीं होगा, इलाज कामयाब नहीं होगा। इसीलिए हम फैमिलीज को ये रहनुमाई देते हैं कि आप जब भी उनसे मिलने के लिए आते हैं तो छोटे छोटे स्टैंड उन पर लिया करें, छोटी छोटी मर्जियां चला के जाया करें, क्योंकि जब भी आप किसी के ऊपर मर्जी चलाते हैं तो उसके दिमाग में एक न्यूरॉन पैदा होता है, जो कि मर्जी चलाने का न्यूरॉन पैदा होता है, और जितनी दफा आप उसके ऊपर मर्जी चलाते हैं उतने ज्यादा न्यूरॉन पैदा होते हैं, और जितने ज्यादा आपकी मर्जी चलाने के न्यूरॉन उनके दिमाग में होंगे, उतनी ज्यादा मुस्तकबिल में आपकी मर्जी चलेगी।
جتنے زیادہ ان کی مرضی چلانے کے نیورون آپ کے دماغ میں ہوگا تو پھر ان کی مرضی چلے گی. اور مریض کچھ سائنس کا تو نہیں پتا ہوتا مگر میں نے دیکھا ہے کہ مریض سٹینڈ لے رہا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے, مجھے یہ لا دیں, مجھے یہ کر دیں, مجھے وہ کر دیں, مجھے ایسے کر دیں, مجھے ویسے کر دیں. سو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سٹینڈ لے تاکہ یہی سے اس کے دماغ کے اندر نیورونز بلڈ ہو. آپ اس کے اوپر مرضی چلائیں, آپ اس کو کوئی کام دیں, اچھا اگلی دفعہ آئیں گے تو یہ پوچھیں گے یہ پڑھنا ہے, یہ سیکھنا ہے, یا نماز پڑھنا شروع کر دیں, یہ کرنا شروع کر دیں, اور پھر جو کہیں وہ اگلی دفعہ آگے اس کے لیے اس کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرائیں, پوچھیں بھی کہ کیا بیٹا آپ نے یہ کیا. سو مریض کے اوپر فیملی کی مرضی چلنی چاہیے. مریض بیچارہ بیمار ہے, اس کا دماغ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اچھے فیصلے کر سکے, اور اگر آپ اس کے آگے لیٹ جائیں گے, آپ اس کی مرضیاں چلائیں گے تو وہ تو ناکام اور تباہ و برباد ہوگا, اس کے ساتھ آپ کی ہوگا. مگر اگر آپ کے فیصلے چلیں گے, آپ کی مرضیاں چلیں گی تو مریض بھی ٹھیک ہو جائے گا, آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ آپ سب کے تو دماغ ٹھیک ہے, آپ سب کے تو دماغ ہیلدی ہے, آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس تو ٹھیک ہے, آپ تو فرق کر سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, آپ پولیس پیدا کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ نے اپنی مرضی مریض کے اوپر چلانی ہے. بیماری میں مریض کی مرضی اپنے اوپر نہیں چل رہی ہوتی, باقی سب پہ چل رہی ہوتی ہے, اپنے اوپر نہیں چل رہی ہوتی. ڈیلی وعدے کرتا ہے, ڈیلی قسم اٹھاتا ہے, کمٹمنٹ کرتا ہے, اگلے دن اپنے ہی وعدے قسمیں کمٹمنٹ کو توڑ دیتا ہے, جس سے واضح نظر آتا ہے کہ مریض کی تو مرضی اپنے اوپر ہی نہیں چل رہی. آپ سوچیں کہ جو بندہ اپنے اوپر ہی نہیں چلا پا رہا تو اس کو اس کے فیصلوں کو کیا دوسروں پر تھوپنا چاہیے؟ سو یہ بھی سکسیسفل فیملیز جو ہوتی ہیں ان کا ایک یعنی ٹول ہے کہ وہ مریض کے اوپر اپنی مرضی چلاتے ہیں. اور اس کے لیے کتابوں میں کوئی 1 سال کا ڈیوریشن ہے کہ 1 سال مریض کی مرضی نہیں چلنی چاہیے, 1 سال فیملی کی مرضی چلنی چاہیے. کتابوں میں جو ہے ایک کتاب ہے 12 اسٹیپ پروگرام ہے, جیسے پناہ کے 12 قدموں کا پروگرام ہے, تو اس میں تیسرا اسٹیپ ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ مریض کی مرضی کسی اور کے پاس ہونی چاہیے, مریض کے لیے فیصلے کسی اور کو کرنے چاہیے. وہ بھائی ہو سکتا ہے, وہ بیوی ہو سکتی ہے, وہ باپ ہو سکتا ہے, وہ ماں ہو سکتی ہے, بٹ وہ مریض نہیں ہو سکتا, یا وہ کوئی ماہر ہو سکتا ہے مگر وہ مریض نہیں ہو سکتا. وہ کوئی اور ہو جو بھی ہو تو وہ فیصلے کرے گا تو مریض سے کیا ہو جائے گا. مگر اگر مریض فیصلے کرے گا تو مریض کی مرضی ہوتی ہے بیماری کے پاس. مریض چلتا ہے بیماری کے اشاروں پر, بیماری اسے کہتی ہے یہ کرو وہ کرنے لگ جاتا ہے, پھر بیماری اسے کہتی ہے یہ کرو وہ کرنے لگ جاتا ہے. اسی لیے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے سائنس میں کہ نشے کی بیماری کا جب وہ شکار ہوتا ہے تو اس کا جو برین ہے وہ ہائی جیک کر لیتی ہے بیماری, اس کا برین ہائی جیک ہو جاتا ہے اور پھر بیماری اس کو چلا رہی ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے کہ مجھے کوئی ہائی جیک کر لے, آپ کو کوئی ہائی جیک کر لے, گن پوائنٹ پہ ہو تو پھر آپ کو وہی کرے گا نا جو جس نے ہائی جیک کیا ہوا ہے, مجبوری ہے. تو مریض بھی بیچارہ مجبور ہوتا ہے کیونکہ اس کا برین ہائی جیک ہوتا ہے بیماری کے ہاتھوں. سو ہم نے جو ابھی تک بات کی, جیسے ایک بات ہم نے کی کہ سائنس کو فالو کرنا ہے. سکسیسفل فیملیز کے اندر یہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ سائنس کو فالو کرتے ہیں, وہ مت کے وہ ٹوک کے نہیں لگاتے, ٹپ ٹپ سیکھنا ہے. مریض کے ٹیسٹس پر جواب دینا ہے, کرنٹ دینا ہے اس کو, اس کے ٹیسٹس پر جو ہے آپ نے اس کی بات کی پوری کر دینی. اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ آپ نے مریض کے اوپر اپنی مرضی چلانی ہے, مریض کی مرضی آپ کے اوپر نہیں چلنی چاہیے.